اسٹیج پر رونق افروز علماء اکرام و شعراء اعظام، حاضرین بزم، پردہ نشین ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الامین المبین المتین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ وعدہ توحید کے متبالو، شمع رسالت کے پروانوں، غوث و خواجہ کے دیوانوں، آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے آقائے نامدار، مدینے کے تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار، کرپالو دیالو کروڑاشیل آقا جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں بآواز بلند درود پاک کا نذرانہ پیش کریں اور دل میں یہ عقیدہ کریں کہ اگر اس مجلس کے اندر، اگر اس محفل کے اندر کوئی شخص بیمار ہو تو اللہ تبارک و تعالی اس درود پاک کے صدقے طفیل اسے شفا یاب کر دے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی گنہگار امتی، کوئی سیاکار امتی، کوئی بدکار امتی مجھ محمد پر ایک مرتبہ عقیدت و محبت سے درود پاک پڑھتا ہے تو میں نبی کل قیامت کے دن اس گنہگار امتی کو اپنے دامن میں چھپاؤں گا، اس گنہگار امتی کو اپنے دامن میں چھپاؤں گا۔ میرے آقا کا یہ ارشاد گرامی ہے، لیکن اس پر سوال کرنے والے سوال کرتے ہیں، پوچھنے والے پوچھتے ہیں۔ اگر کوئی سوال کرنے والا سوال کرنے لگے کہ تمہارے نبی کا دامن کتنا بڑا ہے، درود پاک پڑھنے والے تو اس مجلس کے اندر ہیں، درود پاک پڑھنے والے تو شہر مراد آباد کے اندر بھی ہیں، درود پاک پڑھنے والے تو بریلی شریف میں بھی ہیں، درود پاک پڑھنے والے تو ہندوستان میں بھی ہیں، درود پاک پڑھنے والے تو کیرلا کے اندر بھی ہیں، درود پاک پڑھنے والے تو جھارکھنڈ، رانچی، مدھیہ پردیش، پورا پچھم بر اعظم، بر صغیر، پوری دنیا میں درود پاک پڑھنے والے ہیں۔ تو اتنے لوگوں کو نبی اپنے دامن میں کیسے چھپا سکتے ہیں؟ اگر کوئی کم عقل، اگر کوئی جاہل ایسا سوال کرنے لگے تو اس سے کہنا کہ تجھے اور کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اسی ہندوستان کی دھرتی پر مقدس شہر اجمیر میں چل دے، وہاں جا کر کے دے میرے آقا کی یہ تاجدار مدینہ کی یہ جناب خواجہ غریب نواز جب وہ اپنے چھوٹے سے کاسے میں، چھوٹے سے کٹورے میں پورے کا پورا انا ساگر بھر سکتے ہیں، تو وہ نبی جو پوری دنیا کا مالک و مختار ہے وہ اپنے غلاموں کو اپنے دامن میں کیوں نہیں چھپا سکتا ہے؟ ارے ہمیں سنیوں کا تو عقیدہ یہ ہے، ڈھونڈا ہی کریں صدر قیامت میں سپاہی، وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو، وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو۔ جھوم کر درود پاک کا نذرانہ پیش کریں، پڑھیے بآواز بلند، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز سامعین کرام، شاعر کہتا ہے جس کے ہردے میں، جس کے ہردے کہتے ہیں دل کو، جس کے ہردے میں یدی نبی کا پیار نہیں ہے وہ سورگ میں جائے
کوئی ادھیکار نہیں ہے اور یتینت کرپاشیل ہیں سرکار مدینہ، کس ویکتی پہ میرے آقا کا اوقار نہیں ہے اور امت شہ کونین کی نرک میں جائے جامی، سرکار مدینہ کو یہ سویکار نہیں ہے، سرکار مدینہ کو یہ سویکار نہیں ہے۔ معزز سامعین اکرام، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اللہ رب العزت کلام پاک میں ارشاد فرماتا ہے تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِّنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ، کہ یہ وہ رسول ہیں جن کو ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت بخشی، اور ان میں سے کوئی وہ ہیں جن سے ہم نے کلام فرمایا اور کوئی وہ ہیں جن کے درجات کو بلند فرمایا۔ معزز سامعین اکرام، آج کا میرا موضوع عظمت مصطفیٰ ہے۔ اسٹیج پر رونق افروز میرے پیارے دوست مفتی ضیاء المصطفیٰ صاحب جلوہ افروز ہیں۔ جب یہ پیدا ہوئے تو صرف اپنے نبی کی شان بتا رہا ہوں، اپنے نبی کی عظمت، ہمارے نبی کی شان کیا ہے۔ جب یہ پیدا ہوئے تو صرف ضیاء المصطفیٰ تھے، ماں باپ کی نگاہوں میں ضیاء المصطفیٰ، بستی والوں کی نظر میں ضیاء المصطفیٰ، مفتی غفران صاحب جلوہ افروز ہیں۔ جب یہ پیدا ہوئے تو صرف غفران تھے، ماں باپ کی نظر میں غفران، بستی والوں کی نظر میں غفران۔ جب انہوں نے علم دین حاصل کیا، مولانا کا لقب بعد میں ملا، مفتیت کا لقب بعد میں ملا، قاری قرہ بعد میں بنے، استاذ العلماء بعد میں بنے، امام مسجد بعد میں بنے۔ اور آگے لے چلتا ہوں، بریلی کی سرزمین پر چلیے، حامد رضا خان فاضل بریلوی جب پیدا ہوئے حامد رضا خان تھے، حجت الاسلام بعد میں بنے ہیں۔ مصطفیٰ رضا خان فاضل بریلوی جب پیدا ہوئے مصطفیٰ رضا خان تھے، مفتی اعظم ہند بعد میں بنے ہیں۔ اختر رضا خان فاضل بریلوی جب پیدا ہوئے تو صرف اختر رضا خان تھے، تاج الشریعہ بعد میں بنے ہیں، اظہری میاں بعد میں بنے ہیں۔ احمد رضا خان فاضل بریلوی جب پیدا ہوئے تو احمد رضا خان تھے، اعلیٰ حضرت بعد میں بنے ہیں، مجددین و ملت بعد میں بنے ہیں، شاہ امام احمد رضا خان بعد میں بنے ہیں۔ اور آگے لے چلتا ہوں، نظام الدین اولیاء جب پیدا ہوئے تو صرف نظام الدین تھے، محبوب الاولیاء بعد میں بنے ہیں۔ علاء الدین، حضرت علاء الدین جب پیدا ہوئے تو صرف علاء الدین تھے، صابر کلیری بعد میں بنے ہیں۔ حضرت معین الدین جب پیدا ہوئے تو صرف معین الدین تھے، خواجہ غریب نواز بعد میں بنے ہیں، ہند الولی بعد میں بنے ہیں۔ حضور عبدالقادر جیلانی جب پیدا ہوئے صرف عبدالقادر تھے، غوث اعظم بعد میں بنے ہیں۔ پیران پیر، روشن ضمیر، غوث سمدانی، قطب سمدانی، سیاح لامکانی، پیر لاسانی، حضور غوث اعظم بعد میں بنے ہیں۔ اور آگے لے چلتا ہوں، آئیے حضور صدیق اکبر کی بارگاہ میں، صدیق اکبر پیدا ہوئے تو صرف صدیق حضور ابو بکر تھے، صداقت کا تاجدار بعد میں ملا ہے۔ حضرت عمر پیدا ہوئے تو صرف عمر تھے، عدالت کے تاجدار بعد میں بنے ہیں۔ حضرت عثمان پیدا ہوئے صرف عثمان تھے، ذو النورین بعد میں بنے ہیں۔ حضرت علی صرف علی تھے، شجاعت کے تاجدار بعد میں بنے ہیں، داماد پیغمبر بعد میں بنے ہیں۔ اور آگے چلیے، حضرت آدم صرف آدم تھے، صفی اللہ بعد میں بنے ہیں۔ حضرت نوح صرف نوح تھے، نزی اللہ بعد میں بنے ہیں۔ حضرت ابراہیم صرف ابراہیم تھے، خلیل اللہ بعد میں بنے ہیں۔ حضرت اسماعیل صرف اسماعیل تھے، ذبی اللہ بعد میں بنے ہیں۔ لیکن ہم اور آپ لوگ جس رسول ہاشمی کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں، اس رسول کی عظمت و شان کا یہ عالم ہے کہ میرا نبی عبداللہ کا بیٹا بعد میں ہے، رسول اللہ پہلے ہے۔ میرا نبی آمنہ خاتون کا لحم جگر بعد میں ہے، رحمت للعالمین پہلے ہے۔ میرا نبی عبدالمطلب کا پوتا بعد میں ہے، حبیب اللہ پہلے ہے۔ اس لیے تو اعلیٰ حضرت بریلی کی سرزمین سے پکار اٹھے، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔
رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، یہ ہے ہمارے نبی کی شان، یہ ہے ہمارے نبی کی پہچان۔ آج کل لوگ کہتے ہیں کہ حضرت سمجھ میں نہیں آتا کدھر جائیں، آج کل لوگ کہتے ہیں حضرت سمجھ میں نہیں آتا کدھر جائیں، یہ بھی قرآن پڑھتے ہیں، وہ بھی قرآن پڑھتے ہیں، یہ بھی کلمہ پڑھتے ہیں، وہ بھی کلمہ پڑھتے ہیں، یہ بھی روزے رکھتے ہیں، وہ بھی روزے رکھتے ہیں، حضرت آپ بتا دیجئے کدھر جائیں۔ اگر کسی کے ذہن میں ایسا سوال آ رہا ہے تو اس کے نفس کا یہ دھوکہ ہے۔ مثال کے طور پر میں آپ کو دنیاوی مثال دے دوں، اسٹیج لگا ہوا ہے، پیچھے چاندنی تنی ہوئی ہے، اگر اب پیچھے کیا ہے نہ آپ دیکھ رہے ہیں نہ میں دیکھ رہا ہوں، اگر پیچھے سے کسی جانور کی آواز آ جائے، مثال کے طور پر بلی کی آواز، میوں کی آ جائے، تو آپ لوگ کیا کہیں گے؟ یہی کہیں گے کہ پیچھے بلی ہے۔ اگر کتے کی آواز آئے گی تو کہیں گے پیچھے کتا ہے۔ کسی بھی جانور کی آواز آئے تو آپ یہی کہیں گے کہ پیچھے پھلا جانور ہے۔ لیکن حضرات محترم، آج کل جو یہ لوگ پوچھتے ہیں حضرت سمجھ میں نہیں آتا کدھر جائیں، جب مسلمانوں میں دو آوازیں ہونے لگیں، جب مسلمانوں میں دو آوازیں نکلنے لگے، جب 12ویں شریف کا مہینہ آتا ہے تو ایک طرف سے آواز آتی ہے کہ میلاد منانا شرک ہے، میلاد منانا بدعت ہے، میلاد نہ مناؤ، میلاد کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے، فاتحہ کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ لیکن دوسری طرف سے آواز آتی ہے حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ ایک طرف سے آواز آتی ہے کہ نبی مر کر مٹی میں مل گئے، نبی ہمیں کیا دے سکتے ہیں، دوسری طرف سے آواز آتی ہے تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ ایک طرف سے آواز آتی ہے نبی تو گاؤں کے چودھری کی طرح ہے، نبی تو ہمارے بڑے بھائی کی طرح ہے، لیکن دوسری طرف سے آواز آتی ہے اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ انسان نہیں، انسان وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ ایک طرف سے آواز آتی ہے، کیا آواز آئی کہ نبی کو تھوڑا علم مانو، زیادہ علم مانو گے تو کفر ہو جائے گا۔ دوسری طرف سے آواز آتی ہے اور کوئی غیب کیا تم سے نیہا ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ ایک طرف سے آواز آتی ہے جس کا نام محمد یا علی ہے وہ ہمیں کچھ نہیں دے سکتا ہے، اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، لیکن دوسری طرف سے آواز آتی ہے نبی مختار کل ہے، جس کو جو چاہے عطا کر دے، زمین کو آسماں کر دے، سریا کو سرا کر دے۔ آج کل لوگوں کا سوال یہ ہے، اگر کسی کے ذہن میں ایسا سوال آ رہا ہے تو اس کے نفس کا یہ دھوکہ ہے، اس کے نفس کا یہ فریب ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، آئیے میں آپ کو دنیاوی مثال دوں۔ اسٹیج سجا ہوا ہے، پیچھے چاندنی تنی ہوئی ہے، اب چاندنی کے پیچھے کیا ہے نہ آپ دیکھ رہے ہیں نہ میں دیکھ رہا ہوں، نہ آپ کو نظر آ رہا ہے نہ مجھے نظر آ رہا ہے، لیکن اگر پیچھے سے کسی جانور کی آواز آ جائے، مثال کے طور پر اگر بلی کی آواز آ جائے تو آپ کہیں گے کہ ہاں پیچھے بلی ہے، اگر کتے کی آواز آ جائے تو آپ کہیں گے پیچھے کتا ہے۔ آپ نے جانور کی آواز کو سن کر اس کی حقیقت کا پتہ لگا لیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اتنی ذہانت دی ہے، آپ کو اتنی عقل دی ہے، آپ کو اتنی سمجھ دی ہے کہ آپ نے ایک جانور کی آواز کو سن کر اس کی حقیقت کا پتہ لگا لیا۔ اب اگر مسلمانوں میں اختلاف ہو جائے، مسلمانوں میں سے دو آوازیں نکلنے لگے، آج کل ربیع الاول شریف کے مہینے میں لوگ کہتے ہیں کہ میلاد منانا تو شرک ہے، میلاد منانا تو بدعت ہے، میلاد منانا کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے، لیکن دوسری
دوسری طرف سے آواز آتی ہے حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے ایک طرف سے آواز آتی ہے کہ نبی مر کر مٹی میں مل گئے نبی ہمیں کیا دے سکتے ہیں دوسری طرف سے آواز آتی ہے تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میری چشم عالم سے چھپ جانے والے ایک طرف سے آواز آتی ہے نبی تو گاؤں کے چودھری کی طرح ہے نبی تو ہمارے بڑے بھائی کی طرح ہے لیکن دوسری طرف سے آواز آتی ہے دوسری طرف سے آواز آتی ہے اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ انسان ہی انسان وہ انسان ہے یہ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ ایک طرف سے آواز آتی ہے کہ نبی ہمیں کیا دے سکتے ہیں جس کا نام محمد یا علی ہے وہ ہمیں کچھ نہیں دے سکتا ہے لیکن دوسری طرف سے آواز آتی ہے نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے زمین کو آسماں کر دے سریا کو سرا کر دے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی ایک طرف سے آواز آتی ہے کہ نبی کو تھوڑا علم مانو اگر زیادہ علم مانو گے تو شرک ہو جائے گا دوسری طرف سے آواز آتی ہے اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود ایک طرف سے آواز آتی ہے کہ اگر نبی کا خیال نماز میں آ جائے تو نماز باطل ہو جائے گی نماز ٹوٹ جائے گی لیکن دوسری طرف سے آواز آتی ہے کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں ہمیشہ نقش رہے روئے آر آنکھوں میں انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں جب حضرات محترم ایک جانور کی آواز کو سن کر آپ اس کی حقیقت تک پہنچ سکتے ہیں جب ایک جانور کی آواز کو سن کر آپ اس کو پہچان سکتے ہیں اب اگر مسلمانوں میں اختلاف ہو جائے دو آوازیں ہو جائیں تو سمجھ جانا کہ ایک آواز وفادار مصطفیٰ کی ہے اور دوسری آواز غدار مصطفیٰ کی ہے ایک آواز وفادار مصطفیٰ کی ہے دوسری آواز غدار مصطفیٰ کی ہے حضرات محترم اور آگے لے کے چلتا ہوں آج ہم لوگ نبی کی میلاد میں بیٹھے ہوئے ہیں ربیع الاول شریف کا مہینہ چل رہا ہے چاروں طرف نور کے بادل چھائے ہوئے ہیں ہم لوگ میلاد مناتے ہیں میلاد کا معنی کیا آتا ہے میلاد یہ عربی کا ورڈ ہے اردو میں کہتے ہیں پیدائش آج ہم اور آپ لوگ نبی کی پیدائش کی خوشی میں بیٹھے ہوئے ہیں کہیے سبحان اللہ ہم اور آپ لوگ نبی کی پیدائش کی خوشی میں بیٹھے ہوئے ہیں نبی کا میلاد منا رہے ہیں دوسری طرف اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے اے محبوب اگر آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں زمین کی کسی شے کو پیدا نہ فرماتا اے محبوب اگر آپ کو پیدا کرنا منظور نہ ہوتا تو میں اس زمین کو نہ بناتا اگر آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں اس آسمان کو نہ بناتا اگر آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں یہ مخلوق کو پیدا نہ کرتا میں چندوں پرندوں کو پیدا نہ کرتا سمندر کی طغیانی کو پیدا نہ کرتا زمین و آسمان کو پیدا نہ کرتا اسماعیل اسرائیل جبرائیل میکائیل کو پیدا نہ کرتا فرشتوں کی جماعت کو پیدا نہ کرتا انبیاء کے گروہ کو پیدا نہ کرتا رسولوں کی جماعت کو پیدا کرنا نہ کرتا یہاں تک کہ معلوم ہو گیا کہ اللہ تبارک و تعالی فرما رہا ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام چیزیں آپ ہی کے صدقے میں ہے کائنات آپ کے صدقے میں ہے اس سے معلوم ہوا تمام چیزیں نبی کے صدقے میں ہے اب مجھے کہہ لینے دیجئے اگر آپ کو میلاد جو لوگ میلاد منا رہے ہیں وہ کان کھول کر سن لے تمام چیزیں نبی کے صدقے میں ہیں اگر اس زمین پہ رہنا ہے اس آسمان کے نیچے رہنا ہے تو یہ کہنا پڑے گا حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم مثل فارس نجد کے
گے، گلے گراتے جائیں گے، خاک ہو جائیں ادو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے، کیونکہ حضرات محترم تمام چیزیں میلاد کے صدقے میں ہے، تمام کائنات میلاد کے صدقے میں ہے۔ اگر اس آسمان کے نیچے رہنا ہے، اس زمین کے اوپر رہنا ہے تو میلاد منانا ہوگا، میلاد کی جشن سجانے ہوں گے، تبھی ہم سچے اور پکے سنی کہلائیں گے۔ حضرات محترم میں آپ کو اور آگے لے چلتا ہوں، آج ہم لوگ نبی کا میلاد منا رہے ہیں، نبی کی محبت میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اگر یہ محبت کامیاب ہو گئی تو ہمیں ملے گا کیا؟ اگر یہ محبت کامیاب ہو گئی تو ہمیں ملے گا کیا؟ تو آئیے میں آپ کو بتاؤں ہمیں کیا ملے گا۔ بخاری شریف جلد ثانی صفحہ نمبر 911 سطر نمبر 22-23 کی حدیث پاک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز ہے۔ ایک سائٹ میں حضرت انس بن مالک کھڑے ہوئے ہیں، ایک صحابی رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتا دیجئے قیامت کب آئے گی؟ کیا کہا صحابی نے؟ یا رسول اللہ بتا دیجئے قیامت کب آئے گی؟ کونین کے دولہ نے ارشاد فرمایا اے میرے برگزیدہ صحابی، اے میرے جلیل القدر صحابی، کیا تم نے قیامت کی تیاری کر لی ہے؟ اگر ہم میں سے آپ سے کوئی پوچھنے لگے کہ آپ نے قیامت کی تیاریاں کر لی ہیں تو آپ کا جواب کیا ہوگا؟ آپ یہی کہیں گے مولانا صاحب ہم نماز کیوں پڑھتے ہیں، ہم زکوٰۃ کیوں دیتے ہیں، ہم روزے کیوں رکھتے ہیں، ہم حج بیت اللہ کا طواف کیوں کرتے ہیں، ہم فطرہ و زکوٰۃ کیوں دیتے ہیں، تمام نیکیوں کو کرنے کی کوشش کیوں کرتے ہیں، تسبیح و تحلیل کیوں پڑھتے ہیں؟ ہم اسی لیے تو پڑھتے ہیں کہ ہمیں جنت کی بشارت مل جائے، ہمیں یہ کل قیامت کے دن کام میں آ جائے۔ ہم یہ کیوں کرتے ہیں حضرات محترم؟ ہمارا اور آپ کا جواب یہ ہوگا، لیکن آئیے میں آپ کو نبی کی بارگاہ میں لے کر چلتا ہوں، نبی کے صحابی کی بارگاہ میں لے کر چلتا ہوں۔ وہ جلیل القدر صحابی ارشاد کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب نبی نے فرمایا تم نے قیامت کی تیاری کر لی ہے تو وہ صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں روزے بھی رکھتا ہوں، میں نماز پنجگانہ کی پابندی بھی کرتا ہوں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں زکوٰۃ بھی دیتا ہوں، میں حج بیت اللہ کا طواف بھی کر چکا ہوں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تسبیح و تحلیل بھی کرتا ہوں، میں ہر طرح کی نیکی کی کرنے کی کوشش کرتا ہوں، لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل نفسی نفسی کا عالم ہوگا، بھائی بھائی کا نہ ہوگا، باپ بیٹے کا نہ ہوگا، ماں بہن کی نہ ہوگی، ماں بیٹے کی نہ ہوگی، باپ بیٹے کا نہ ہوگا۔ اس نفسی نفسی کے عالم میں جب اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے سوال کرے گا کہ تو دنیا سے کیا لے کر آیا ہے، تو میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے روزے کو پیش نہیں کروں گا، اپنے نماز کو پیش نہیں کروں گا، اپنی زکوٰۃ کو پیش نہیں کروں گا، اپنی تسبیح و تحلیل کو پیش نہیں کروں گا، بلکہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے فرمائے گا کہ تو کیا لے کر آیا ہے، تو میں جس طرح آپ سے دنیا میں محبت کرتا تھا اسی طرح کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں تمہاری محبت پیش کروں گا، آپ کی عظمت پیش کروں گا۔ بلکہ صحابہ کرام کا تو عقیدہ یہ تھا نہ نام پر نہ تقویٰ پر نہ زہد و اتقاء پر ہے، ہمارا ناز جو کچھ ہے محمد مصطفیٰ پر، ہمارا ناز جو کچھ ہے محمد مصطفیٰ پر ہے۔ یہ قصہ لطیف ابھی ناتمام ہے، جو کچھ بیان ہوا ہے وہ آغاز بام ہے۔ میرے پڑھنے میں آپ کے سننے میں جو غلطیاں خامیاں ہوئی ہوں اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب کے صدقے طفیل معاف فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔